بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بنی اسرائیل کی گناہ گار عورت کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بنی اسرائیل کی ایک انتہائی خوبصورت عورت جو بد کردار بھی تھی، اپنی بد کرداری کی وجہ سے بہت امیر بن چکی تھی، اور اس دولت سے اس نے اپنے لیے ایک ایسا خوبصورت محل تعمیر کروایا کہ اس محل کے دروازے وہ کھلے رکھ کر گناہ کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہاں قریب کے کسی دیہات کا نیک لڑکا گزرا۔ اس کی نظر جب اس بد کردار عورت پر پڑی تو وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا، اور ایسا دیوانہ ہوا کہ وہ اپنے گھر جا کر کئی دن اس بد کردار عورت کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اس کے دماغ پر اس طرح سوار ہو چکی تھی کہ اس نیک عبادت گزار لڑکے کی عبادت میں مخل کر رہی تھی۔ اس کے خیالات سے پریشان رہتا، نہ تسبیح کر سکتا نہ نماز پڑھ سکتا۔ وہ عورت اس کے دل و دماغ پر حاوی رہتی۔ روزہ نماز کا پابند لڑکا تھا، لیکن اس عورت کے خیالات ہر وقت اس لڑکے کے ذہن پر سوار رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک دفعہ اس عورت سے مل لیا جائے۔ اور ایک دن وہ اس بد کردار عورت سے ملنے اس کے محل پر چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو اس عورت سے بات کرتے کرتے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہوگا کہ میں اس بد کردار عورت کو ملنے آیا ہوں، تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس عورت نے اس شخص سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اور پھر اس عورت نے اس سے سوال کیا کہ تم ہو کون؟ جس پر اس نے بتایا کہ میں فلاں بستی کا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب جائے نماز پر بیٹھا ہوتا ہوں تو بھی میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور اگر اب میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں تو بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرا جسم اس خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ پھر اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ اسی وقت اپنے گھر آیا اور اللہ پاک سے معافی مانگی۔ اب جب وہ لڑکا اپنے گاؤں واپس چلا گیا تو عورت ان چند لمحوں کو سوچنے لگی جب وہ نیک لڑکا اس بد کردار عورت کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی نیکیوں کی جھلک نے اس عورت کا دل بدل دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ یہ جوان لڑکا اتنا اللہ سے ڈرنے والا، اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، پھر بھی اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اور میں تو دن رات گناہ کرتی ہوں، پھر بھی میں خدا سے نہیں ڈرتی۔ اس کے دل میں شرمندگی کا احساس پیدا ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں؟ تو پھر سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ میری توبہ کا کوئی رستہ نکل سکتا ہے۔ وہ شہر بھر کی گناہ گار بد کردار عورت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے وہاں سے کسی آدمی کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتی ہوں، تو وہ آدمی بے وقوف تھا۔ اس نے بڑی محفل میں اونچی آواز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فلاں عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کہو کہ یہاں سے چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ خیر وہ عورت واپس اپنے محل چلی گئی اور گھر جا کر بہت روئی کہ پہلے اللہ مجھ سے ناراض تھا، اب اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہیں، اب میرے لیے تو زندگی بوجھ بن گئی ہے۔ بہت اداس بیٹھی سوچتی رہی کہ اب میں کیا کروں۔ پھر اس نے محل کے سارے دروازے بند کروا لیے۔ ایک دن سوچتے سوچتے اسے خیال آیا کہ کسی نے کہا تھا کہ اگر بندہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہے تو اسے سجدہ کرے۔ چنانچہ وہ وہاں سجدے میں گری اور اللہ سے باتیں کرنے لگی۔ اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ بس اس نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ آج کے بعد میں بد کرداری نہیں کروں گی۔ بس ابھی وہ رو ہی رہی تھی اور اللہ سے معافیاں مانگ رہی تھی کہ دروازہ زور زور سے کھٹکنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آج میں دروازہ نہیں کھولوں گی، لیکن دروازہ کافی دیر سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ آخر اس نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ ہے کون۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حیران ہوئی کہ حضرت آپ یہاں کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خطبہ دے رہا تھا کہ تمہارا پیغام آیا، تو میں نے ملنے سے اس لیے انکار کیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم اتنی گناہ گار مجھ سے ملنے آئی ہو۔ جب میری نصیحت پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پیغام آیا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام میری ایک بندی مجھ سے ملنے کا راستہ پوچھنے آئی تھی، تو آپ نے اسے جھڑک دیا، تو بس فوراً تمہاری طرف آیا ہوں۔ میرا اللہ تم سے اتنا راضی ہے کہ اللہ پاک مجھے فرماتے ہیں کہ تم نے میری ایسی بندی کو کیوں خالی بھیجا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے توبہ کرنے کی خوشخبری سنائی اور چلے گئے۔ پھر وہ عورت بہت روئی اور روتی رہی اور اللہ پاک سے باتیں کرتی رہی کہ یا اللہ پاک میں کتنی گناہ گار اور تو کتنا قدردان ہے۔ جیسے ہی میں نے توبہ کی
تو زمانے کے کتنے بڑے پیغمبر میرے دروازے پر آ گئے۔ میں گناہگار جس کے دروازے پر ہر وقت گناہ آتے تھے، آج زمانے کے اتنے بڑے پیغمبر آ گئے۔ اے مولا تیری کتنی بڑی شان ہے۔ اس نے پکی توبہ کر لی کہ آج کے بعد بدکرداری نہیں کروں گی۔ پھر اس نے سوچا کہ اس شہر کے لوگ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی عزت سے جینے دیں گے۔ اس نے سوچا کیوں نہ یہ شہر چھوڑ دوں۔ اب وہ ایک سادی سی عورت بن کر سادی سی چادر میں لپٹ کر نکل پڑی۔ چلتے چلتے سوچنے لگی کہ کہاں جاؤں گی، مجھے تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس نوجوان جس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا اس کے پاس چلی جاؤں، ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنے نکاح میں لے لے۔ وہ پتہ پوچھتے پوچھتے اس لڑکے کے گھر پہنچی تو گھر والوں نے کہا کہ یہ اس کی عبادت کا وقت ہے۔ وہ وہیں باہر اس کا انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ جب وہ نیک لڑکا کمرے سے نکلا تو اس عورت کو دیکھ کر پھر سے خوفزدہ ہو گیا کہ یہ میرا ایمان خراب کرنے یہاں بھی آ گئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو بہت مشکل سے اس عورت کا خیال دل سے ختم کیا تھا۔ اس نوجوان کے دل پہ اس قدر خوف طاری ہوا کہ وہ خوف کے مارے وہیں گر گیا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب اس کی وفات کی وجہ سے گھر والے بہت رنجیدہ تھے اور وہ عورت بھی بہت پریشان تھی۔ خیر جب 3 دن گزر گئے تو اس عورت نے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بھائی نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ پھر اس عورت کا نکاح اس کے بھائی کے ساتھ ہو گیا اور اللہ پاک نے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ تو دوستو، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کا شمار بریوں میں کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچی اور پکی توبہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joint.